اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق بارش کی طرح برسے، بارش کی طرح آپ کے گھر میں دولت آئے، آپ کو چاہیے کہ صرف 21 مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، صرف 21 مرتبہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق بارش کی طرح آئے گا۔ جس قدر پہاڑوں سے پانی نیچے اترتا ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ عمل میں خود نہیں بتا رہا، یہ ازمودہ عمل ہے اور یہ صوفیاء کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بہت بڑی اہل سنت کی ہستی ہے، اہل سنت کی جماعت ہے دعوت اسلامی، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جن کا نام پیر محمد الیاس عطار قادری ہے، جن کو امیر اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس عمل کو بتایا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال، وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اگلا سال آنے تک، اگلا رمضان آنے تک بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے گھر میں اتنا رزق برستا ہے کہ لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، اللہ اس کو ارب پتی بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمل اس قدر طاقتور ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اس کی جتنی بھی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے وہ کم پڑ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ اس عمل کی طاقت ہے اور تاثیر ہے، لیکن اس کا وقت خاص ہے۔ آپ نے اس وقت کے اندر کر لیا تو پھر آپ اپنے آپ کو بانصیب قسمت والے سمجھیں۔ اگر آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا، آپ اس وقت کے اندر اس عمل کو نہ کر سکے، تو پھر آپ ایک سال کے بعد آپ کو یہ دوبارہ موقع ملے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلا سال کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا، زندگی میں وہ سال دوبارہ لوٹ کر آنا بھی ہے یا نہیں آنا، یہ معاملات ہماری زندگیوں کے ہیں۔ بہت سارے ایسے دوست احباب تھے جو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تراویحیں پڑھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، لیکن اس سال وہ ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلوں تک بھی اس عمل کی تاثیر اور اس عمل کی طاقت باقی رہے، تو پھر آپ اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، جو ماں باپ شب و روز دن رات اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تاکہ ان کی اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان والدین سے گزارش کرتا ہوں، ان ماں و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں وہ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اگر گھر کے اندر 2 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، یہ چھوٹی سی صورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سب کو کہیں کہ یہ عمل کر لیں، اس کی اجازت عام ہے، ہر بندہ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کیا جائے، یہاں تک کہ جو انسان کا دشمن ہے شیطان، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک اس انسان کا دشمن شیطان ہے، دوسرا اس کا اپنا نفس ہے، تو جو بڑا دشمن شیطان ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو قید کر دیتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ آگے پیچھے جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ آپ کو عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ایسے ہی ورد وظائف شروع کر دیے ہیں، اس سے کیا ملنے والا ہے۔ اس طرح کے وسوسوں سے آپ کی حفاظت رہے گی اور شیطانی وسوسے آپ کے دل کے اندر نہیں آئیں گے، اور آپ اس وظیفے کی مکمل تاثیر اور طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، باوضو کرنا ہے۔ میں آپ کو وظیفے کی اب شرائط بتا رہا ہوں، ویڈیو کو آپ دھیان سے سنیے گا، اور دل کے کانوں سے بھی سنیں اور اپنے سر کے کانوں سے بھی سنیں، کیونکہ عمل اس قدر طاقتور ہے کہ صرف ایک رات ہی کرنا ہے، بار بار آپ کو روز زیادہ ورد وظائف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف 21 مرتبہ یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے عرشوں کے دروازے بھی کھول دے گا، دولت بھی اتنی ملے گی اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس عمل کی طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، مثال کے طور پر بدھ کی رات چاند نظر آ جاتا ہے، کل رات 29 تاریخ ہے ماہ شعبان المعظم کی، اگر رات کو چاند نظر آ جاتا ہے، آ جائے تب بھی نہ آئے تب بھی، آپ مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کو 21 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اور اسی طرح اگر کل نہیں نظر آتا اور آگے جمعرات کو جا کر نظر آتا ہے تو پھر بھی آپ، کیونکہ اس کا عمل کا وقت جو ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، آپ ان دونوں وقتوں میں سے ہو سکتا ہے چاند دیر سے نظر آئے، لیکن ذرائع کے مطابق اور روحت حلال کمیٹی کے مطابق بدھ کی رات چاند نظر آ جائے گا،
اور وہ کہتے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ بدھ کی رات کو چاند نظر آ جائے گا۔ الغرض آپ مغرب کے بعد بدھ والے دن بھی کر لیں، اگر چاند آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کو جمعرات کے دن بھی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ اگر بدھ کے دن نہ آیا اور آپ انتظار کرتے رہے تو عشاء کا وقت آ جائے۔ کبھی کبھی چاند کا اعلان لیٹ کیا جاتا ہے، دیر سے کیا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعرات کو بھی کر لیں، صرف 5 منٹ کا عمل ہے، آپ دو دن اس کو کر لیں۔ اگر چاند نظر آ جائے تو پھر اگلے دن نہ کریے گا، اگر نہ نظر آئے تو پھر آپ اگلے دن بھی مغرب کے فوراً بعد اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اس لیے یہ میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں تاکہ آپ اس عمل سے محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ اس عمل سے بہت سے دوستوں نے بھی مجھے کہا اور میرے بہت ریفر والے، میرے جاننے والے، محبت والے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اس عمل کو ضرور بتائیں اور امت تک ضرور پہنچائیں۔ اس وقت حضور کی امت جس پریشانی کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، میں ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے اور آپ کی خلوص سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہ عمل حضور کے امت کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں کے لیے یہ پیارا سا عمل آپ دوستوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ ضرور اس کو آگے کوشش کریں کہ آگے دوست آپ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گا، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ وضو کر لینا ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر، اگر مغرب کے بعد نہیں کر سکے تو عشاء سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے 2 زانوں، جیسے کہ ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یہ عمل کی شرائط ہیں، ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس حال میں اس عمل کو کرنا ہے کہ آپ کا چہرہ بالکل قبلہ کی جانب ہو، 2 زانوں بیٹھے ہوں، اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک، اگر کوئی چھوٹا درود پاک آتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو پھر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھ لیں، اور آپ 21 مرتبہ سورۃ قدر، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ قدر پارہ نمبر 30 کے اندر ہے، سورت کا نمبر 97 ہے۔ آپ نے اس کو دھیان کے ساتھ اچھے طریقے سے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ وقت بھی آپ کے 5 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ پورا سال رزق ایسے آئے گا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پہاڑوں سے پانی نیچے آتا ہے تو صوفیاء مثال دیتے ہیں، اس قدر پورا سال ہی، صرف 1 دن نہیں یا 2 دن نہیں، پورا سال اس طرح آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور آپ کے گھر میں رزق اترتا رہے گا، دولت آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔